سب ایک ساتھ مل کر بناتے ہیں۔ جذبہ بھی ہے، عشق بھی ہے، اور ہمیں تو اولیاء اکرام سے عشق بھی ہونا چاہیے، کیونکہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اصحاب و اہل بیت اور ساتھ ساتھ اولیاء اکرام سے بھی محبت الفت ہے، اور دعا بھی کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی کے ساتھ اٹھائے اور انہی کے ساتھ جلائے اور انہی کا صدقہ کھلائے، کیونکہ الحمدللہ ایک 12ویں شریف ہو یا 11ویں ہو یا 10 محرم ہو، اس میں جو ہے خوب لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ کچھ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی دن کیوں، ہر دن کیوں نہیں؟ کیونکہ کہا کرو کہ ہمارے یہاں ہر دن ہوتا ہے، ہر روز ہوتا ہے۔ کھانا گھر میں 10 ممبر ہیں تو 12 کا بنتا ہے، 5 ہیں تو 6 کا بنتا ہے، ایک نہ ایک کا تو روز جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ایک دن مخصوص اور خاص ہوا کرتا ہے کہ جس دن زیادہ کثرت سے لنگر بٹا کرتا ہے، کیونکہ شادی بیاہ روز نہیں ہوتے ہیں، کھانا گھر وہی روز پک رہا ہے، مگر جب شادی کا اہتمام ہوتا ہے تو سارے رشتہ داروں کو بلا کر کھلایا جاتا ہے۔ روز ایک نہ ایک تو رشتہ دار آتا ہی ہے، مگر شادی کے دن کیوں سب ایک ساتھ آتے ہیں؟ تو اس لیے ہر دن کیوں نہیں بلاتے آپ ایک ساتھ؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اولیاء کے عرس کی تاریخ ہو، ہر دن تو غریب کو کھانا جاتا ہے، مگر جس دن تاریخ ہوتی ہے اس دن سب کو بلا کر عام دعوت کری جاتی ہے۔ تو یہ 11ویں شریف جو ہے، اب یہ ہمیں دیکھنا ہے اس میں کہ 11ویں شریف یہ کیوں ہم مناتے ہیں، کیوں یاد کر رہے ہیں سرکار بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ ان کو ہم یاد آج کیوں کر رہے ہیں؟ صدیاں گزر چکی ہیں آپ کے لیے، تو کوئی دن یا 2 دن کا، 4 دن کا، سال کے 2 سال کا کوئی واقعہ نہیں سرکار غوث پاک کا۔ سرکار سیدنا بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ تو کم سے کم 1000 سال سے بھی صدی کم سے کم زیادہ دن گزر چکے ہیں، اگر حساب لگایا جائے، کیونکہ وہ 471 یا 72 یا 60 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی پیدائش، عمر شریف آپ کی تقریباً 83 51 تقریباً آگے پیچھے کم بیش میں ہو سکتی ہے، تو اس کا اگر حساب لگایا جائے اندر کو، اور پھر اندر کی 1446 بھی ہے، 46 ہے، تو آپ دیکھیں اس چیز کو اگر اس سے حساب لگایا جائے تو کم سے کم تقریباً 1000 کم و بیش سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے گئے ہوئے ہو گئے، پھر بھی آج بھی چرچا ہے۔ پورا یہ نہیں کہ ہم یہاں اپنے ملک میں ہی منا رہے ہیں، اور الحمدللہ کچھ لوگ تو ہم یہاں تو منائے رہے ہیں، اور اکثریت تو ہمارے یہاں کے 70,000 لوگ تو بغداد شریف پہنچے ہیں کیا 11ویں شریف منانے کے لیے۔ اب ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف منا رہے ہیں، لنگر بھی کھا رہے ہیں، مگر اس کا حساب دیکھا کہ آپ نے سوچا کبھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منصب پر کیسے پہنچے؟ مگر نہیں پتا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منصب پر کیسے پہنچے، غوثیت پر یا ولایت کے منصب پر کیسے پہنچے؟ ولیوں میں سب سے رتبہ اگر اعلیٰ ہے تو وہ سرکار بغداد کا ہے، نبیوں میں اگر کسی کا رتبہ اعلیٰ ہے تو میرے آقا مصطفیٰ علیہ السلام کا ہے۔ شہداء میں بہت شہداء ہوئے ہیں، شہداء میں اگر رتبہ کسی کا اعلیٰ تو حسنین کریمین کا نام آتا ہے۔ اب دیکھیں تو ہر خاندان مصطفیٰ ہی آپ کو ملے گا ہر میدان میں، تو یہ اس منصب پہ پہنچے کیسے؟ اس بات کو ہم نے غور نہیں کی۔ غریب نواز کے پاس آئیے آپ، یہ اس منصب پر کیسے پہنچے؟ آپ دنیا کے اندر کسی بھی اولیاء اکرام بزرگان دین کی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں کہ یہ اس منصب پر کیسے پہنچے۔ آج ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو غوث تھے، وہ اس منصب پر یوں پہنچے۔ ارے بھیا وہ غوث تھے تو ہم غوث کے دیوانے بھی تو ہیں نا، تو ہم بھی تو تھوڑا سا غلامی کا ثبوت پیش کریں۔ تو اس پہ اگر پس منظر اگر دکھتا ہے تو وہ والدین کا ملے گا آپ کو اگر اس کا پس منظر آپ پیچھے آپ دیکھیں گے تو والدین کو آپ کو کردار ملے گا، کہ شہنشاہ بغداد کی والدہ محترمہ کو آپ دیکھیں، ان کے والد محترم کو آپ دیکھیں، کہ ابھی امام صاحب نے ہمارے کہا کہ ایک سیب کھانے کی عوض میں آپ نے 12 سال اپنے ایک باغ کی گوٹیاں خرید آپ نے بینی ہیں، اور جب سرکار بغداد کے والد محترم کو 12 سال کے بعد اگر اس باغ کے اندر آپ کے نانا جان کے پاس مہمان آتے ہیں تو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم سے جب کہا جاتا ہے کہ لو اس ٹوکری کو پکڑیں آپ اور تھوڑے فروٹ توڑ کر لائیں، سیبوں کو، میرے مہمان آئے اچھے اچھے توڑ کر لانا،
تو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جب پھلوں کو توڑنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں کچے اور پکے سبھی پھلوں کو لے آتے ہیں، اور جب لا کر باغ کے مالک کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لیجئے یہ پھل ہے، تو جب انہوں نے دیکھے اور کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے مہمان آئے ہیں، کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مہمان آئے ہیں اور آپ کچے پکے پھل سبھی توڑ لائے ہیں، تو آپ کا کردار دیکھیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ 12 سال مجھے آپ کے باغ میں اینٹیں بھینتے ہوئے ہو گیا ہے، مگر ایک دن نگاہ اٹھا کر پیڑوں کی طرف نہیں میں نے دیکھا ہے کہ باغ پہ پھل تمہارے کچے ہیں پکے، مجھے کیا پتہ پھل کیسا ہوا تھا ہے، کیونکہ آپ نے جو میری ڈیوٹی لگائی تھی وہ آپ نے باغ کی صفائی کے لیے لگائی تھی۔ آپ اس بات پر غور و فکر کریں کہ ہم اگر آج ہماری ڈیوٹی اگر لگا دی جائے تو پتہ یہ چلے گا باغ تو رہا دور بات پھل فروٹوں کا، پورے پیڑ سمیت گھر پہنچ جائیں گے ہمارے۔ تو جبھی تو سرکار بغداد غوث اعظم جیسے انسان شخصیت بنتی ہے، تو آج ہمارا کردار والدین کا کیا ہے؟ آپ اس بات پر غور و فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اولیاء اکرام کو کوئی منصب عطا کیا ہے تو اس میں کردار والدین کا ملا ہے۔ اس مائک کو تھوڑا سا سیٹ کریں، تھوڑا ایسا لگ رہا ہے کہ بولنے میں بس پریشانی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب تو الحمدللہ بڑا اچھا بولتا آپ کا تو آپ دیکھیں سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ ان کے والدین کا کیا کردار رہا ہے۔ علم کو بھی آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، علم کو بھی آپ نے پڑھا ہے، تو اس میں ایک اور ایک چیز کو ایسے نظر ڈالی ہے آپ نے کہ ہم سوچنے پر اس بات پر مجبور ہیں کہ سرکار بغداد نے کیا کمال کر دکھایا ہے۔ جیسا بھی امام صاحب نے بتایا کہ ان کی والدہ نا 18 پارے جب پڑھا کرتی تھی، گھر کا کام کاج کیا کرتی تھی، اور پھر وہی سرکار بغداد بالکل پیدائشی سے پڑھے ہوئے 18 پاروں کو آئے، اور پھر کہتے ہیں کہ اگر پورا قرآن کی اگر حافظہ ہوتی تو پورے قرآن کا میں حافظ ہوتا۔ تو اس میں کس کا کردار ملا؟ ماں کا۔ آپ سوچیں کہ ماں کا کردار ایسا ہے، تو آج ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں کہ آج ہماری قوم نمازی بھی نظر نہیں آ رہی؟ یہ وجہ کیا ہے؟ صرف وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے ہاں کام بھی ہو رہا ہے، کھانا بھی پک رہا ہے، تو ہم فضول باتوں میں لگ لگ کر کھانا بنا رہے ہیں، کیونکہ کھانا بنانا بھی ایک عبادت ہے اور اس کے ساتھ ذکر و اذکار کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر بے نمازی کھانا بنائے تو اس کے کھانے کا اثر بھی جس انسان پر اثر ہوتا ہے اور اس سے بدعمالی پیدا ہوتی ہے، یہ خاص کر کے دھیان رکھیں۔ مدینہ منورہ کے اندر لنگر چلتا ایک جگہ سے، 2 سے 2.5 ہزار لوگ کھانا دوست الحمدللہ کھاتے ہیں وہاں پر اس لنگر پر۔ میں کم سے کم 5 مہینے کچھ دن میں نے محنت کری وہاں پر اپنے شیخ کے یہاں پر۔ بزرگ ایک کھانا کھایا کرتے تھے، میں دے رہا ہوں کہ اولیاء اکرام کی بات چل رہی ہے، تو وہ جب کھانا کھایا کرتے تھے، لنگر چلتا تھا، تو میرے شیخ جو ہیں ان کے ایک بزرگ تھے مدینہ شریف کے اندر، وہ کھانا لے کر جاتے تو ان کے پاس دسترخوان لگایا، کھانا کھلایا کرتے تھے ان کو، روٹی وغیرہ رکھی اور اپنا کھانا کھانا شروع کیا۔ تو اس پیران اماں کی جو ہے 15 دن قریباً طبیعت خراب زیادہ ہو گئی، تو ان سے لنگر کا کھانا اہتمام نہیں بن رہا تھا، تو انہوں نے ہوٹل سے شیخ نے جو ہے ہوٹل سے خریدنا شروع کر دیا، اور وہ بزرگ جو 3 دن جب کھاتے کھاتے ہو گئے تو کہنے لگے اے شیخ ایسا لگتا ہے کہ کھانا کوئی اور بنا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کھانا کوئی اور بنا رہا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ان کی میری اہلیہ کی طبیعت علیل ہے، آپ دعا فرمائیں، میں ہوٹل سے کھانا لے رہا ہوں۔ تو پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سمجھ رہا تھا پہلے دن ہی، کیونکہ میری عبادت میں وہ لذت نہیں تھی جو اس سے پہلے آ رہی تھی، آج بھی میرے اندر بدعملی چھا رہی ہے، اس لیے میں آج سے کہہ رہا ہوں کہ کھانا کوئی بے نمازی بنا رہا ہے۔ تو آپ نے دعا فرمائی، بولے آپ میری دعا فرمائے کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، تو آپ نے دعا فرمائی تو جا کر دیکھا چرپائی سے اٹھ کر لنگر کا اہتمام کر رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ جب وہ کھانا بنایا کرتی تھی تو دلائل الخیرات ساتھ ساتھ پڑھتی تھی اور درود مصطفیٰ پڑھتی تھی، اور ساتھ ساتھ حدیث کو بخاری شریف کی حدیث لے کر اور آپ پڑھتی رہتی تھی، کھانے کا اہتمام کرتی رہتی تھی۔ جیسے قرآن کھول کر ایک سائڈ میں رکھا ہے تو ایک سائڈ میں قرآن، ایک سائڈ میں بخاری شریف، آپ یہ پڑھتی رہتی تھی اور کھانے کا بنانا شروع کرتی تھی، اور جو کھاتا تھا تو اس کو اگر کوئی اللہ والا ہوتا تھا کھانا پہچان لیا کرتا تھا کہ یہ کسی نمازی کا غیر نمازی کا نہیں، یہ نمازی کا کھانا ہے۔ تو آپ سوچیں آج کہ اب بدعملی جو ہے، بے نمازی کا کھانا بھی اگر بنائے تو ہماری عبادت میں وہ مزہ نہیں ہے۔ اور آج ہماری قوم کا کیا حال ہے، آج ہمارا کیا حال ہو رہا ہے کہ ہم بے نمازی ہیں، کما کے بھی لا رہے ہیں، بے نمازی ہیں، کھیتی کشانی بھی ہم کر رہے ہیں، وہی ناج ہمارے گھر آ رہا
رہا ہے اور بے نمازی بنا رہا ہے، اور پھر ہم اس کو کھا رہے ہیں، اور یوں ہی ہمارا دل مردہ ہوتا جا رہا ہے، اور ہمیں کوئی شعور ہی نہیں ہے، نہ کوئی پتہ ہے کہ ہم نماز کب پڑھنی ہے، ہمیں قرآن کب پڑھنا ہے۔ بس ایک ہی دھن ہے کہ صبح کو اٹھنا ہے اور شام تک کام کما کر ہمیں اس چیز کو آ جانا ہے۔ تو ہمیں اس بات پر غور فکر کرنی چاہیے، جب ایسے کھانے نمازی بنائیں گے تو الحمدللہ وقت کا کوئی غوث نہ بنے گا، غوث اعظم کا غلام تو بنے گا نا، غریب نواز نہیں بنے گا، مگر غریب نواز کا غلام تو بنے گا۔ ہمیں ایسے انتظام بھی کرنا چاہیے، مگر آج ہم کھانا کھا کیسے رہے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ امام صاحب کہنے لگے کہ 40 دن تک کی عبادت بھی قبول نہیں ہے، ایک اگر نوالا حرام کا کھا بھی لیا آپ نے، اور یہاں تو ہم پورا ہی پورا سب کچھ ختم کرے جا رہے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ ایک دو ہوگا، باقی سب کا ہی حال یہی ہے، یہ نہیں کہ صاحب یہاں کا ہی ہے، ہر کہیں کا حال یہ ہے۔ آپ دیکھیں جا کر اتنے دل ہمارے مردہ ہو چکے ہیں اس وقت کہ ہم دین کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، مرد حضرات نہیں، خواتین بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ الحمدللہ سنبھل کے آپ قریب رہتے ہیں، جیسے کہ آج صبح خواتین کا ماحول دیکھا کہ تم خواتین کو تو کم سے کم کثرت سے دین شریعت کی بات سننی چاہیے، کیونکہ اولیاء اکرام کے، علماء اکرام کا اگر کردار کسی کا ملتا ہے تو ماں کا ہی تو ہے نا۔ آپ کسی کا دیکھیں تو آج تو ہماری خواتین بھی اپنے گھر کو چھوڑ کر 1-2 گھنٹے کا پروگرام سننے کے لیے نہیں آ رہی تھی۔ یہ ماحول تھا آج یہاں کا، جو رٹھالی کا ایک بڑا اچھا ماحول بنایا تھا کہ اگر ایک اعلان ہو جائے کہ بھئی یہاں خواتین کا جلسہ ہے تو بولے پورا پنڈال بھر جاتا تھا، آس پڑوس سے گاؤں سے بھی آتے تھے۔ تو آج یہ پتہ دیکھا نہ ملا کہ بھئی گاؤں کی ہی ہماری خواتین نہیں تھی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو نیک بنانے نہیں چاہ رہے۔ تو بھائی اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، پہلے ہمیں اپنے آپ کو غور و فکر کرنی ہوگی، کیونکہ کسی بھی ایک اولیاء اکرام کو آپ پکڑیں، کسی ایک اولیاء اکرام کو آپ کا کردار یہی ملے گا۔ سب سے پہلے والدین کا تذکرہ کیا جائے گا، اس کے بعد میں ان اولیاء اکرام کا ذکر کیا جائے گا۔ تو مگر ہم اپنے آپ کو غور و فکر کریں، سمجھیں ہم اپنے آپ کو۔ یہ خالی مقصد نہیں کہ خالی 1 سال میں کیا 2 سال میں ہم نے پروگرام کرا کر کام ہو گیا، ہمارا حق ادا ہو گیا کہ بھائی ہمارے اس گاؤں میں جو ہے سالوں سال برکت ختم ہوگی۔ ہاں انشاءاللہ جہاں پر ذکر مصطفیٰ، ذکر اولیاء اور ذکر محبوب اگر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کو اتنا محفوظ فرماتا ہے کہ وہاں پر سال تک برکتیں ختم نہیں ہوتی۔ مگر برکت کا بھی فائدہ جب ہی پہنچتا ہے کہ اس شہر یا اس گاؤں کے اندر لوگ 5 وقت کی نماز کے پابند ہو میں۔ اگر کوئی وظائف کو بھی اثر آپ کو لینا ہے کہ صاحب کوئی بتا گئے ہیں ہمیں یہ وظائف پڑھنا ہے اور اس سے ہمارا کام ہو جائے گا، اگر ایسا کام ہوتا تو ہمارے اولیاء اکرام تو پورے قرآن کے حافظ بھی تھے، اور وظائف ان سے اچھا کون جاننے والا ہوگا؟ وہ تو گھر بیٹھتے اور وظائف پڑھتے تو پوری دنیا کو اپنا غلام بنا لیتے، مگر پھر بھی انہوں نے تو نئی بات فرض کی، نوافل انہوں نے نہیں چھوڑے۔ تو آپ اس بات کو سوچیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی ہے اور ان کا فتویٰ بھی ہے کہ ابھی امام صاحب نے کہا نا کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنے والا 2,88,000 سال جہنم میں جلے گا، اور جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ مگر شہنشاہ بغداد کا فتویٰ ہے، 110 سے زیادہ سعید اور ہمارے صحابہ اکرام نے بھی فتویٰ دیا ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑی وہ کافر ہے، کافر۔ آپ سوچیں اس بات پر، مگر اس بات کی غور فکر نہیں ہے کہ ہم نے نمازیں کتنی چھوڑی ہیں، اور پھر ہم غوث اعظم کے فیضان کو چاہ رہے ہیں۔ مگر اولیاء کرام کی نظر کرم بھی جب ہی ہوتی ہے جب ہم نماز کو پابندی سے پڑھیں گے، کیونکہ کسی بھی آستانے پہ آپ جائیں اور وہاں جانے کے بعد دیکھیں گے تو مسجد آپ کو بنا ہوئی بات دکھائی دے گی۔ کیوں دکھائی دے گی؟ پیغام دے رہی ہے کہ آپ کو اگر ہمارے پاس آنا ہوگا تو پہلے نماز کو ادا کرنا ہوگا، اس کے بعد ہمارے پاس آئیں، پھر آپ دیکھیں برکتیں آپ کو کیسی ملیں گی۔ آپ کو ایسی برکتیں ملیں گی کہ ہم سوچنے پہ بھی مجبور ہو جائیں گے۔ مگر ہمیں اپنے آپ کو تو بدلنا ہوگا نا پہلے، مگر ہم تو اپنے آپ کو بدلے ہوئے نہیں ہیں، ہم تو ایک دوسرے کی برائی میں بھی لگے ہوئے ہیں، ہم تو ایک دوسرے کو سوچ بھی رہے ہیں یہ اتنی ترقی پہ کیوں پہنچ رہا ہے، یہ کیوں عروج پکڑ رہا ہے، ارے اس کا پس منظر بھی تو ہم دیکھیں کہ اتنا عروج پر ہمارا بھائی پہنچ رہا ہے تو اللہ اس کو ترقی دے، تو کیوں پہنچ رہا ہے کہ ہم کیوں نہیں پہنچ رہے؟ مگر اگر وہ دنیاوی معاملے میں اگر ترقی پہ ہو رہا ہے تو تم شریعت کے معاملے میں آگے پہنچیے، جو تمہاری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کام کر کر ہم کو دکھایا کہ عبادت بھی کری ہے تو آج اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا ہے۔ مگر آپ کو دیکھ کر تو کفار بھی کلمہ پڑھا کرتے تھے، مگر ہم تو غوث اعظم کے غلام کہلانے والے
والے ہیں مگر ہمیں دیکھ کے تو کوئی نمازی بھی نہیں بن رہا، تو آپ پر اس بات پر غور و فکر کری، مگر نہیں، ہم تو دوسرے حساب سے لگے ہوئے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اپنی کم سے کم یہ سوچیں، ایک ہمیں پروگرام کرا رہے ہیں مگر کرانے سے پہلے ہم اس پر عمل کی توفیق کریں، ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے عمل کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ آج ہی سے ہی نماز کی پابندی کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کو جلسہ کرانے کا بھی برکت اور آپ اپنی کمائی میں بھی برکت دیکھیں۔ جیسے پچھلی بار میں نے کہا تھا آپ سے کہ انسان سوچتا ہے کہ ہماری کمائیوں میں کوئی برکت نہیں ہے، یہ برکت کی وجہ کیا ہے کہ ایک جانور سے آپ جو ہے اس وقت درس لے میں، جیسے میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں، پچھلی بار میں پورا بتا چکا ہوں چیز کو، کہ بکری جو ہے رات کو سوتی ہے، صبح کو اٹھتی ہے، رات کو سوتی ہے، وہ صبح فجر کے بعد اٹھ جاتی ہے، اور کتا جو ہے رات کو بھو بھو کرتا ہے، صبح کے وقت سو جاتا ہے۔ تو اب اسی سے دیکھیں، ایک کتا تو سب سے زیادہ بچے جنتا ہے، پھر بھی اس میں برکت نہیں ہے، بکری تو اتنے کم بچے جنتی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی برکت دی ہے، کتنی برکت دی ہے کہ سال اور سال بھی پورا سال کٹتی ہے، اور جتنی پورے سال کٹتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے بقرعید میں اسے دگنی چگنی زیادہ ذبح ہو جاتی ہوگی، مگر پھر بھی اس کی نسل میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی ہے۔ کیوں برکت دی ہے اس کے اندر؟ کہ وہ صبح فجر کے وقت اٹھتی ہے، جس ٹائم رزق تقسیم کیا جاتا ہے، جس ٹائم برکت تقسیم کی جاتی ہے، جس وقت عمر برکت کی جاتی ہے، نسل کا اضافہ بڑھا دیا جاتا ہے، وہ اس وقت اٹھتی ہے، پھر ذکر خدا کر کر اور وہ اس کو لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس کے اندر اتنی برکت رکھی ہے۔ اور وہ کتا جو ہے پوری رات بھو بھو کرنے کے بعد سوتا ہے، تو صبح جو ہے وہ سوتا رہتا ہے، تو اس برکت سے وہ محروم رہتا ہے، اس لیے اس کو برکت نہیں ملتی۔ آپ اس بات کو سوچتے ہوئے خود سوچیں کہ اب ہمارا جائزہ کیا ہے؟ آج ہمارا جو ہے برکت والے کی طرف، بکری کی طرف ہے یا کتے کی طرف ہے؟ کہ وہ ہمارا آج ابھی یہی حال ہے، ہمارا حال یہی ہو چکا ہے کہ ہم پوری رات تو جاگتے رہتے ہیں اور جب صبح فجر کا وقت ہوتا ہے تو ہم سو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نہ کسی کھیتی کھلیان میں اور نہ گھر بار میں نہ جیب میں کسی بھی طرح سے ہمارے لیے برکت نہیں ہے۔ وہ صرف وجہ یہی ہے کہ ہم نے صبح کو اٹھنا ختم کر دیا ہے۔ ایک دور تھا وہ کہ جب صبح کو ہمارے یہاں پر اپنے تو رہی بات دوسرے بھی گزرتے تھے تو کہتے تھے یار ان کی بستیوں میں بڑا دل لگتا ہے، صبح کو جو آواز آتی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کسی گھر سے آ رہی آواز الرحمن علم القرآن ہے، کہ کہیں سے آواز آ رہی درود پاک کی، اور بولے مسجد سے جب آواز آتی تھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور جس جگہ مسجد نہ ہوتی تھی وہ اپنے گھروں سے پکار کر کہا کرتے تھے، بولے بڑی روحانیت آتی ہے۔ یہ ایک ٹھیر کے پنڈت کا بھی لکھا ہوا ہے کول، اس پر ایک پرچے پہ آیا تھا، ایک دفعہ پڑھا تھا میں نے لاک ڈاؤن کے دور میں، کہ جب اذانوں کی آواز نہیں آ رہی ہے تو اس کا کول لکھا ہوا، اس پر عمل کریں کہ برکت ختم ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیں اس بات کو کہ آج ہمارا حال کیا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں، مگر ہم کسی چیز کو سوچ ہی نہیں رہے ہیں۔ بس ایک ہی چیز ہے ہمارے اندر کہ ہم چاہتے کامیابی تو ہم چاہتے ہیں مگر ہم دینداری نہیں چاہتے۔ اگر دینداری آپ کو چاہیں گے، نماز کی پابندی کریں، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزاریں، تو پھر دیکھیں زندگی گزارنے کا مزہ، اور پھر آنے والی نسل کو دیکھیں کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تو کسی نسل میں آ کر، چاہے دوسری یا چوتھی یا پانچویں پشت میں آ کر، کوئی نہ کوئی تو اللہ کا ایسا نیک بندہ ہماری نسل میں نکلے گا جو ہم تک پہنچ کر اس کو بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ آپ دیکھیں کیونکہ ہر دور میں بزرگ اولیاء رہے ہیں مگر کسی کا چرچا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ حضور اجمل العلماء کے خاندان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ولی نہیں گزرا ہو، ایک نیک نسل میں ولی ضرور گزرا ہے اب تک، مگر آگے کو اللہ فضل فرمائے انشاءاللہ اللہ گزرے گا، کیونکہ ہمارے شاہ صاحب کا فیضان ہے۔ کیونکہ آپ ان کے شاہ جی غلام رسول علیہ رحمہ کو دیکھیں کہ وہ جس وقت مٹی بھی کسی کو اٹھا دیا کرتے تھے تو سونا ہو جاتی تھی۔ ان کا مزار جو ہے چوک میں، انہی کی مسجد میں، میاں صاحب والی مسجد میں مزار ہے۔ حضرت اکمل شامی علیہ رحمہ تھے، وہ بھی ایک بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں، مگر ان کا انسان سوچتا ہے کہ ان کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ ارے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے نیک انسان کو بھیجتا رہتا ہے، اس کے بعد چوتھی یا پانچویں پشت کے بعد میں ایک ایسا شخص کو پیدا فرما دیتا ہے کہ سب اس کا دار و مدار اسی کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ اکیلا ہی ہیرا بن کر چمکتا ہے، اور پورے ہندوستان کے اندر اجمل شاہ علیہ
رحمہ کی کہاں پہچان نہیں ہے آپ بتائیں کہ سب ان کو جانتے پہچانتے ہیں. مگر ہم اس طرح سے بنے, مگر ہم تو نہیں بن پائے نا, مگر ہماری آنے والی نسل بن جائے. آج ہم نماز کی شریعت کی پابندی کریں تو انشاءاللہ ہمارا بیٹا ہوگا, اگر یہ نہیں بن پائے گا تو وہ ہمارا اس کے اندر اثر آئے گا ضرور, کیونکہ اپنے اجداد کا اثر ضرور آتا ہے, اپنے بزرگوں کا فیضان ملتا ہے, یہ نہیں ہے نہیں ملتا. ایک میرے ساتھی تھے, ان کی پشت میں چوتھے پشت پہنچتے تو اس میں ایک حافظ تھے, پھر اس کے بعد کوئی حافظ نہیں تھا, مگر اس کے بعد ایک ساتھی ہمارے ان کے بعد وہ حافظ بھی ہوئے اور عالم بھی ہوئے. تو پھر ایک بزرگ آئے, انہوں نے کہا کہ آپ کے جد اعلیٰ جو ہیں اتنے بڑے پابند تھے شریعت کے, اور وہ حافظ بھی تھے, وہ فیضان آپ کو چوتھی پشت کے بعد ملا ہے. تو مجھے اس سے لگتا ہے صاحب کہ اگر ہم نیک اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری کوئی نہ کوئی پشت میں جا کر کوئی اللہ کا نیک بندہ یا عالم یا حافظ گزرے گا, جس کی سبب میں اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش و مغفرت فرمائے گا. تو اپنے اعمال کو سنبھالیں, رزق کو سنبھالیں. مین چیز رزق, کہ رزق اس کو حلال رزق اگر ہم کھائیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی ہماری سنور جائے گی. ہمیں اس بات پر عمل اور غور و فکر ہمیں کرنی ہے, مگر یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے, پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے. کیونکہ ہم جب دیکھیں گے نا دوسرے کو یہ ایسا کیوں ہے, کیونکہ جو آئینہ جو ہوتا ہے نا شیشے میں, جیسا انسان دیکھتا ہے وہ ویسے ہی نظر اس کو آتا ہے. تو اس لیے جب ہم اچھے دیکھیں گے ہم اچھا کریں گے. کیوں, یہ دل جو ہے نا یہ ایسی چیز, اگر یہ قلب اگر یہ صاف ہو جائے, اس قلب کو اگر ہم صاف کر لیں تو سامنے والے آنے والے بندے کا سوال بھی پتہ چلے گا, اس کا اخلاق اور کردار بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اور کتنی عداوت مجھ سے رکھتا ہے. کیونکہ پہلے ہم اس کو تو ختم کریں نا, مگر جب تک یہ صاف نہیں ہوگا تو ہمیں جو ہے کوئی نظر اچھا نہیں آئے گا, سب بیکار نظر آئیں گے. کیونکہ ہمارے اولیاء اکرام نے خود کہا ہے کہ دادا میاں حضور کو تو آپ سب جانتے ہیں, کوئی ایسا نہیں. اختر شاہ میاں علیہ رحمت و رضوان, جو دادا میاں حضور جن کا 14 سرا مزار ہے, جو ضمیر علوم میں 18 سے 19 سال تقریباً آپ نے پڑھایا ہے, کیونکہ پورا شہر پورا یہ علاقہ پورا جانتا میاں جی حضور قبلہ کو, تو کوئی ایسا نہیں جانتا اختر میاں حضور رحمت اللہ علیہ کو. تو وہ کہا کرتے تھے کہ جس کا دل یہ صاف ہو گیا تو وہ اس کا یہ دل جب صاف ہو جائے گا تو یہ آئینے کی مانند ہے, اس میں جو اس سے محبت کرنے والا ہوگا, عقیدت کرنے والا ہوگا, چاہے وہ اس کی جان پہچان بھی نہیں ہے, اگر اسے وہ کہیں سے بھی پکار رہا ہے تو وہ یہاں پر اس کو دیکھ لے گا. وہ اس کا کیسے پتہ چلا, وہ اس کو ایسے پتہ چلا جب تلسکیہ میں قاری ذاکر صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں تو ضمیر علوم میں آنے کے بعد میں حضرت کہہ سکتے ہیں کہ اے ذاکر, اے بیٹا, کیا تم جہاں تلاوت قرآن کر رہے تھے یا وہ آپ کی محرم تھی, آپ کی محرم تھی. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ دل جو ہے یہ آئینہ ہے. کہاں تلسکیہ کولکاتہ اور کہاں سنبھل, دیکھیں کہ وہاں تلاوت آپ کے شاگرد کر رہے ہیں غیر محرم کے سامنے, اور وہ یہاں پر اس کا پس منظر بتا رہا کہ آپ کی وہ محرم تھی. تو اس لیے پتہ چلتا ہے پہلے ہمیں اس بات کو صاف کرنا ہوگا. اگر اس کو ہم صاف کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سب کچھ نظر آنے لگے گا. اور یہ صاف کیسے ہوگا, رزق حلال, نماز کی پابندی, شریعت مطہرہ کو, اور سب کو اچھا نرمی کے ساتھ, اور غریب و غربا فقراء کی سب کی مدد کرنی. تو انشاءاللہ امید ہے پروردگار عالم ہمیں انہی اولیاء اکرام و سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم سب کو میدان محشر میں اٹھائے پروردگار. آمین. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شان ہے کہ شاید کوئی آج کے یا پہلے کبھی بھی ان کے بعد میں کوئی ان کی بیان نہیں کر سکتا, نہ لکھ سکتا تعریف آپ کی. کیوں, ایک بات دیکھیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, آپ علمی کمالات آپ کے دیکھیں, آپ کا جلالی اور کمالی کمالات آپ دیکھیں, آپ ان کا کردار دیکھیں. کس بات کو ہم کریں کہ اللہ تبارک بتا رہا ہے. حالانکہ بعض علماء کہتے ہیں, میں نے تو پڑھا نہیں ہے اس کو, بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک بتا رہا ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں اور ان کے کمال میں, ان کی ولایت میں وہ برکت رکھی ہے کہ انسان جہاں سے پکارے تو وہ مدد کے لیے پہنچتے ہیں. وہ خود بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک ہتھیلی پہ رائے کا دانہ رکھا پوری دنیا کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. تو آپ سوچیں کہ ہم یہاں محفل کر رہے ہیں کہ شہنشاہ بغداد ہمیں دیکھنے رہے ہیں, اور کل انہوں نے اگر ہمارا گریبان پکڑ کر پوچھ لیا کہ محفل تو بہت دھوم دھام سے میری سجاتے تھے, کیا بتاؤ نماز بھی آپ کتنی پڑھ کر آئے ہیں؟ میں نے تو بہت محنت کر کے تم تک پہنچایا تھا, یہ آپ نے کتنی نماز ادا کری؟ جواب نہیں دیا جائے گا. اگر نماز ہی پڑھ کر بغیر نماز پڑھے کام کیا جاتا اور اس نماز کے سجدے کو نہ بچایا جاتا, ان سے بڑا سجاد کان کون ہو سکتا ہے کہ جو مدینے کو چھوڑ کر کربلا میں آ کر
نماز کی اہمیت بتاتے ہیں تو وہ چاہتے وہ تو مدینے میں بیٹھ کے کام کرتے تھے سب، مگر یہ دکھانا تھا کہ میرے نانا جان کی امت یہ دیکھے کہ نماز کتنی برکت ہے، نماز کو بچانے میں کتنی برکت ہے اور نماز کو پڑھنے میں بھی کتنی برکت ہے، کہ جب بندہ مومن پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سوال کرنے سے پہلے اس کی تمام حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو کون نہیں چاہتا اپنی دنیا شہرت، کون کامیابی نہیں چاہتا؟ تو جسے کامیابی لینی وہ نماز کی پابندی کرے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھے، ان کی تاریخ کو پڑھے، سیرت کو پڑھے اور اسی مشن کے ساتھ، اسی طریقے کے ساتھ اپنی آنے والی نسلوں کی آپ تربیت کریں، اور انشاءاللہ امید رب کی ذات پر وہ اولاد جہاں کچھ نہیں ہوگی کم سے کم نمازی تو بنے گی۔ اور قصیدے بھی اگر سنائیں آپ موبائل کے اندر سنائیں، چاہے کیسے بھی سنائیں، تو ان کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعت و منقبت کے بیانات لگا کر اچھے علماء کی بیعت تو بہت بیٹھے ہیں اور یوٹیوب پر بہت مل جائیں گے آپ کو، ایسے بھی ہیں جو ایمان کو سودا بھی ختم 1 منٹ میں کر دیں گے، اور ایسے بھی ہیں کہ ایک ہی چیز میں تمہیں 1 ہی سیکنڈ میں جنتی بھی بنا دیں گے، سمجھے؟ تو ایسے کو سنیں کہ جس سے ہمارے ایمان کی تازگی ہو گئے اور شریعت دین پر ہمارا عمل ہو گئے اور اہل سنت والجماعت پر ہم لوگ قائم رہیں۔ نہ تو ایمان کو ختم کرنے والے تو بہت بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں اس سے اچھے لوگ ویسے بھی نہیں ملیں گے آپ کو جتنے یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کے وہ قصیدے آپ سنائیں، کیونکہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ نے اگر قرآن پاک پڑھ کر اگر دودھ بھی پلایا ہے تو آپ کو جو ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی ترانے سنا کر بھی جھلایا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کے اپنے نانا جان کے ترانے بھی سنائے آپ نے، کسی بھی اولیاء کرام کو آپ دیکھیں تو اس بات کو ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کریں ہم اس بات پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے یا سننے میں کچھ غلطی ہو تم سب کو گواہ بنا کر میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین انداز میں حافظ و قاری مجیب الرحمن صاحب کی بلا اصلاحی تقریر کر رہے تھے، بہت ہی بہترین انداز میں سنا رہے تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی سمجھ رہے تھے یا نہیں؟